بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا جو دور ہے وہ دو بہت اہم مرحلوں میں تقسیم ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو آپ کا مدینے میں گزرا ہے، اور دوسرا مرحلہ آپ کی امامت کا وہ ہے جو مرو یعنی جو آج کا خراسان ہے، وہاں جب آپ مامون عباسی کے ذریعے سے بلا لیے گئے تو وہاں کا مرحلہ ہے۔ مدینے میں آپ کی جو زندگی ہے وہ سختیوں کی زندگی ہے، حکومت کی طرف سے بہت پابندیاں ہیں، لیکن چونکہ حکومت دو بھائیوں کی لڑائی میں مشغول ہو گئی تھی ہارون عباسی کے مرنے کے بعد، تو کچھ وقت ملا امام رضا علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے آپ نے مدینے میں شاگردوں کی تربیت کی اور کوشش یہ کی کہ شیعوں کو مستحکم کر سکیں، منسجم کر سکیں۔ اور جب مامون کو اپنے بھائی امین کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور حکومت پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں آ گئی، تو پھر اس نے علوی، چونکہ اس زمانے میں سادات علوی ہر طرف سے حکومت کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور مختلف علاقوں میں آگ لگی ہوئی تھی، مختلف علاقوں میں جنگی جھڑپیں ہو رہی تھی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم علویوں کے جو سب سے اہم شخص ہیں یعنی امام رضا علیہ السلام، ان کو ہم مدینے سے اپنے پاس بلا لیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ علوی قیام، یہ سادات جو قیام کر رہے ہیں، یہ رک جائے گا۔ اس سازش کے تحت اس نے اپنے آپ کو خیرخواہ بنا کر، اپنے آپ کو محب بنا کر امام رضا کو مدینے سے مرو یعنی خراسان جو آج ایران میں ہے وہاں بلا لیا۔ سب سے پہلے اس نے امام رضا کی خدمت میں کہا کہ آپ حکومت لے لیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے منتخب خلیفہ ہے تو یہ خلافت کسی اور کو دے نہیں سکتا، اور اگر تو اللہ کی طرف سے منتخب نہیں ہے تو جب تیری ہی حکومت اور خلافت جائز نہیں ہے تو پھر یہ کسی اور تک کیسے منتقل ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ امام نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، لیکن پھر اس نے امام پر دباؤ ڈالا اور جان سے مارنے تک کی دھمکی جب دی، تب امام نے اس ولی عہدی کو قبول کیا، اس طرح سے کہ نہ کسی کو نصب کریں گے نہ کسی کو عزل کریں گے۔ البتہ امام رضا علیہ السلام کا ولی عہدی قبول کرنے کے بعد وہاں مسلسل مناظروں میں شرکت کے نتیجے میں دین حق بہت اچھی طرح سے علاقوں میں پہنچا۔ البتہ امام مستقیماً یہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن مامون اپنے دربار کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے مسلسل علماء کو دعوت دیتا تھا کہ دربار میں آئے، مختلف ادیان کے علماء اور مختلف مذہب کے علماء کو دعوت دیتا تھا اور امام رضا کے ساتھ مناظرے کے لیے بلاتا تھا۔ اس کا ہدف یہ تھا کہ اگر امام رضا خدا نخواستہ کبھی اس میں شکست کھا جائیں تو یہ شکست امام رضا کی ہوگی، اور اگر امام رضا ہمیشہ کی طرح جیتتے رہیں گے تو یہ میرے ولی عہد کی جیت کہلائے گی اور میری حکومت کی جیت ہوگی۔ امام رضا علیہ السلام نے مختلف مناظرے کیے، اہل یہود سے مناظرہ کیا، اہل نصارہ یعنی عیسائیوں سے مناظرہ کیا، مختلف مکاتب سے مناظرہ کیا، اور ایک بہت اہم چیز جو سیادت کی عظمت اور سیادت فاطمی کی عظمت کے اوپر جو خود مامون سے گفتگو ہوئی، اس کے اوپر آپ کی جو سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک دن مامون نے امام رضا علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں۔ ظاہر ہے کہ عباسی خلفاء جو ہیں رسول کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور آپ لوگ علی ابن ابی طالب کی اولاد ہیں، یعنی آپ بھی رسول کے چچا زاد بھائی یعنی رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ابو طالب کی اولاد ہیں۔ تو جب ہم دونوں رسول کی چچا کی اولاد ہیں تو آپ لوگ اپنے کو رسول سے نسبت دے کر اور ہم کو دور کیوں سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو صاحب امتیاز کیوں کہتے ہیں؟ ہم دونوں ہی رسول کی چچا کی اولاد ہیں، لہذا ہم برابر ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تیرے دربار میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگیں تو کیا تو یہ شادی کر دے گا؟ مامون نے کہا یقیناً میں یہ کر دوں گا، میرے لیے تو شرف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میری بیٹی کی خواستگاری کرے، میں تو یقیناً شادی کر دوں گا۔ امام رضا نے کہا جسے تو شرف سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی رسول سے شادی کرنا شرف سمجھتا ہوں، اور اگر رسول ایسا کریں تو میں بالکل تیار ہوں، یہ کام رسول اکرم تمہارے لیے جو شرف ہے ہمارے خاندان کے لیے رسول کے لیے حرام ہے، کیونکہ جو ہماری بیٹی ہے وہ رسول کی بھی بیٹی ہوگی، لہٰذا رسول اس کی خواستگاری ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا جو مقام ہمارا ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔
اور یہی وجہ تھی کہ امام کی مقبولیت جب بڑھتی ہوئی دیکھی مأمون نے تو آخر میں اس نے امام کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا۔ روایت میں ہے کہ انگور کے کچھ خوشے تھے جو امام نے تناول فرمائے، اور اس کے بعد امام کے اوپر زہر کا اثر طاری ہوا۔ آپ اپنے حجرے میں واپس آئے، اپنے غلام ابو اسد سے کہا ابھی کچھ دیر میں ایک بچہ اس گھر میں داخل ہوگا، جب وہ آئے گا تو پھر تمہارے سارے امت کے امور وہی انجام دے گا۔ ابو اسد کہتا ہے کہ رات کی تاریکی ہو گئی تھی، جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، ایک بچہ تقریباً 8 یا 9 سال کا بند دروازے میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس بند دروازے میں کیسے تشریف لائے؟ گا جو خدا مجھے مدینے سے خراسان بلا سکتا ہے وہ بند دروازے سے بھی اندر داخل کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام اعجاز الہی سے مدینے سے چشم زدن میں خراسان آئے، اپنے والد کی نزدیک پہنچے، امام رضا علیہ السلام کے تمام امور کو انجام دیا، اور حکومت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس سازش کے لیے کہ کہیں ہم پر الزام نہ آئے، امام کو جو طریقہ ہوتا ہے، حکومت کا طریقہ ہوتا ہے تجہیز کا، تدفین کا، اس طرح سے امام کو دفن کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت عباسی اور مامون عباسی نے امام کو شہید کیا، اور امام رضا علیہ السلام کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ توس اس کا نام تھا، اور آج وہ امام رضا کے مشہد یعنی امام رضا کی شہادت کی جگہ یا دفن کی جگہ کی وجہ سے مشہد مقدس کہلاتا ہے۔ خدا ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی امامت کو صرف مانے نہیں بلکہ ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ویسے شیعہ بنے جیسے شیعہ بننے کا حق ہے۔ ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ منتقم خون اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔